یہ کہانی ایک نوجوان گروپ کی ہے جو سنسان جگہوں پر ویڈیوز بنانے کا شوق رکھتے ہیں، مگر جب وہ ایک بدنام زمانہ حویلی میں داخل ہوتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ کچھ ایسی چیز بھی وہاں موجود ہے جو انہیں دیکھ رہی ہے اور شاید چھوڑنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ میرا نام وقاص ہے اور میں اپنے 3 قریبی دوستوں حمزہ، زبیر اور فہد کے ساتھ مل کر یوٹیوب چینل چلاتا ہوں۔ ہم سنسان جگہوں پر جا کر ویڈیوز بناتے اور لوگوں کو ہارر ایڈونچر دکھاتے تھے۔ لوگ ہماری ویڈیوز کو بہت پسند کرتے تھے اور ہمیں اکثر ناظرین چیلنج دیتے کہ ہم مزید خوفناک جگہوں پر جائیں۔ ایک دن ہمیں ایک پراسرار ای میل موصول ہوئی۔ اس میں ایک جگہ کا ذکر تھا، اگر تم واقعی بہادر ہو تو کالا قلعہ میں ایک رات گزار کر دکھاؤ، وہاں سے زندہ نکلنے والے کم ہی ہوتے ہیں۔ یہ چیلنج سن کر ہمیں سنسنی تو ہوئی مگر ہمارا تجسس بھی بڑھ گیا۔ ہم نے فوراً فیصلہ کیا کہ ہم وہاں جا کر سب کچھ ریکارڈ کریں گے۔ ہم نے سامان پیک کیا، کیمراز، ٹارچ، کھانے پینے کی چیزیں اور چند ہتھیار، کیونکہ ہمیں علم نہیں تھا کہ وہاں کون سی مشکلات ہمیں درپیش ہوں گی۔ یہ جگہ شہر سے تقریباً 40 کلومیٹر دور ایک ویران علاقے میں واقع تھی۔ رات کے 11 بجے ہم گاڑی میں روانہ ہوئے۔ راستہ بہت ہی ویران اور سنسان تھا۔ دونوں اطراف گھنے درخت تھے جن پر کچھ عجیب سی کالی چڑیاں بیٹھی تھیں جو ہمیں دیکھ کر شور مچا رہی تھیں۔ یار یہ جگہ تو پہلے ہی خوفناک لگ رہی ہے، فہد نے کہا۔ زیادہ سوچو مت، ہمیں بس ایک ویڈیو بنانی ہے اور صبح نکل جانا ہے، میں نے اسے تسلی دی۔ آخرکار ہم کالا قلعہ کے قریب پہنچ گئے۔ یہ ایک بہت پرانی حویلی تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ کھنڈر میں بدل چکی تھی۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی ہمیں عجیب سی گھٹن محسوس ہونے لگی، جیسے ہوا رک گئی ہو۔ ہم نے اپنا پہلا کیمرہ انٹری گیٹ پر لگا دیا تاکہ ہر آنے جانے والی چیز ریکارڈ ہو سکے۔ پھر ہم آہستہ آہستہ اندر بڑھے۔ حویلی کے اندر ہر چیز پرانی تھی، ٹوٹے ہوئے فرنیچر، دیواروں پر پرانے وقتوں کی تصاویر جن میں موجود لوگ ہمیں گھور رہے تھے۔ اچانک ایک تصویر خود بخود زمین پر گر گئی۔ یہ ہوا کا جھونکا ہوگا، زبیر نے کہا، مگر اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ہم نے حویلی کے مختلف کمروں کی کھوج لگانا شروع کی۔ ایک کمرے میں ایک پرانی جھولا کرسی رکھی ہوئی تھی جو ہل رہی تھی، حالانکہ وہاں ہوا کا کوئی جھونکا نہیں تھا۔ اچانک پیچھے سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ ہم نے پلٹ کر دیکھا، کوریڈور میں ایک سایہ تیزی سے دوسری طرف چلا گیا۔ کسی نے دیکھا؟ حمزہ نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ ہاں، یہاں کوئی اور بھی ہے، میں نے سرگوشی کی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم تہ خانے میں جائیں گے، کیونکہ اکثر سننے میں آیا تھا کہ وہاں کچھ پراسرار چیزیں موجود ہیں۔ سیڑھیاں نیچے اترتے ہی ہمیں ایک بدبو محسوس ہوئی، جیسے کوئی چیز گل سڑ رہی ہو۔ اچانک ہمارے پیچھے دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور اندھیرے میں ہمیں کسی کے سانس لینے کی آواز سنائی دی۔ زبیر نے ٹارچ جلا کر سامنے کیا اور ہم سب چیخ اٹھے۔ سامنے ایک عورت کھڑی تھی جس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اس کے لمبے ناخن اور خون میں بھیگا ہوا لباس واضح نظر آ رہا تھا۔ اچانک وہ عورت چلنے لگی مگر اس کے قدم زمین کو نہیں چھو رہے تھے۔ بھاگو، حمزہ نے زور سے چیخا اور ہم سب پیچھے موڑ کر بھاگے۔ ہم جیسے ہی تہ خانے کے دروازے پر پہنچے، وہ کسی اندیکھی طاقت کے ذریعے بند ہو گیا۔ ہم نے پوری طاقت سے دھکا دیا مگر وہ نہیں کھلا۔ تبھی پیچھے سے وہی بھیانک سرگوشی سنائی دی، تم یہاں سے زندہ نہیں جا سکتے۔ ہمیں محسوس ہونے لگا کہ ہوا مزید ٹھنڈی ہو گئی تھی، ہماری سانسیں راک رہی تھیں۔ فہد نے ہمت کر کے دروازہ زور سے دھکا دیا اور یہ آخرکار کھل گیا۔ جیسے ہی ہم باہر نکلے ہمیں لگا کہ ہم محفوظ ہو گئے، مگر غلط۔ حال میں پہنچتے ہی ہمیں بلال نظر آیا جو ہمارے ساتھ آیا ہی نہیں تھا۔ بلال، تم یہاں کیسے؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ بلال نے سر جھکا لیا اور بولا، مجھے بھی لے چلو نا، میں کب سے انتظار کر رہا ہوں۔ ہمیں جھرجھری آ گئی۔ یہ بلال نہیں ہے، حمزہ چلایا۔ جیسے ہی میں نے کیمرہ اس پر موڑا، بلال کے چہرے پر ایک بھیانک مسکراہٹ آ گئی اور اچانک وہ ہوا میں بلند ہونے لگا۔ اس کی آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ ہم نے فوراً دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی مگر فرش پر اچانک ہاتھوں کی گرفت نمودار ہو گئی جو ہمیں نیچے کھینچنے لگے۔ زبیر نے اپنا خنجر نکالا اور دیوار پر ایک پرانی تختی پر مارا۔ تختی پر ایک جملہ لکھا تھا، جس نے بھی یہاں قدم رکھا وہ کبھی واپس نہیں گیا۔
हमने किसी तरह खुद को छुड़ाया और हवेली के मेन गेट की तरफ दौड़े। गेट खुला था और जैसे ही हम बाहर निकले दरवाज़ा खुद बखुद बंद हो गया, जैसे किसी ने हमें बाहर धकेल दिया हो। हमें लगा कि हम बच गए हैं। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हमारी गाड़ी हुआ की रफ्तार से सड़क पर भाग रही थी। हमजा ने ड्राइविंग सीट संभाली मगर उसके हाथ कांप रहे थे। जुबैर बार बार पीछे मोड़ कर देख रहा था और फहद ने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली थी जैसे दुआ मांग रहा हो। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी। मैंने एक झटके से गाड़ी का बैक व्यू मिरर देखा और जो कुछ नजर आया इसने मेरी रूह को लर्जा दिया। गाड़ी की पिछली सीट पर वही औरत बैठी थी जो हमने हवेली में देखी थी। इसका चेहरा अभी भी एक सियाह निकाब में छुपा हुआ था मगर उसकी आंखों में सुर्ख रोशनी चमक रही थी। वो मुस्कुरा रही थी जैसे हम पर हंसी मिला रही हो, जैसे कह रही हो ये सफर तुम्हारे लिए आखिरी साबित होगा। राकना मत, गाड़ी तेज चला, फौरन यहां से निकलो, मैंने हमजा को चीख कर कहा। मगर जैसे ही इसने एक एक्सीलरेटर दबाया स्टीयरिंग व्हील खुद बखुद मुड़ने लगा और गाड़ी जिग-जिग में चलने लगी जैसे कोई अनदेखी ताकत हमें कंट्रोल कर रही हो। अचानक गाड़ी के अंदर से एक गहरी भारी आवाज गूंजी, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बच सकते हो? ये रास्ता तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा। गाड़ी के शीशे धुंधला गए और बैक मिरर में वो औरत अब करीब तर होती जा रही थी। हम सब चीख रहे थे मगर कोई हमें सुन नहीं सकता था। हमजा ने एक आखिरी झटका दिया और गाड़ी एक झटके से आगे निकल गई। जैसे ही हम कले के इलाके से बाहर आए गाड़ी का हैंडल दोबारा काम करने लगा और सब कुछ अचानक मामूल पर आ गया। हमने पलट कर देखा, वो औरत अब नजर नहीं आई।